العالمین جل وعلا شانہ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ رات قرآن کے نازل ہونے کی رات ہے۔ جب خدائے ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر وحی نازل کرنا شروع کی تو وہ رمضان المبارک کی 27ویں رات تھی، یعنی شب قدر کی رات تھی جب قرآن مجید کی وحی کا نزول شروع ہوا۔ اور اسی رات اسی مہینے اللہ رب العزت نے اس قرآن کی وحی کا اختتام فرمایا۔ ختم بھی مسلسل 23 سال متواتر موقع و محل کے مطابق قرآن مجید و فرقان حمید نازل ہوتا رہا، اور جب مکمل قرآن مجید نازل ہو چکا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر، تو وہ رات بھی لیلۃ القدر کی رات تھی۔ کیوں نہ اللہ رب العزت اس مہینے اور اس رات کو قرآن مجید اس رات میں اتارتا۔ یہ جو شب قدر کی فضیلت ہے یہ اسی قرآن مجید و فرقان حمید کی وجہ سے ہے۔ صرف اس رات قرآن مجید ہی نازل نہیں ہوا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی لیلۃ القدر کی رات کو ہوئی، اور تمام ملائکہ جو اللہ کی نوری مخلوق ہیں ان کی پیدائش بھی لیلۃ القدر کی رات کو انجام پائی۔ یعنی اللہ نے جو اپنی نوری مخلوق ہے، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ان کی تخلیق بھی لیلۃ القدر کو فرمائی۔ اور یہ وہ عظمتوں، برکتوں، رفعتوں والی رات ہے کہ جس کا سورج غروب ہوتے ہی خدائے ذوالجلال آسمانی دنیا پر نزول رحمت فرما لیتا ہے، اور اس کی رحمتوں کا نزول عام ہو جاتا ہے، اور صبح فجر تک خدائے ذوالجلال آسمانی دنیا پر نزول رحمت اپنی شایان شان فرمائے رکھتا ہے۔ اور جو بندہ اس سے مانگتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کی ہوئی عبادت کو، اس کی مانگی ہوئی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ مختصراً بیان کروں گا، اس سورت کا جو شان نزول ہے، یہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ کیوں نازل ہوئی؟ اقوال اور احادیث مبارکہ تو بہت ہیں، لیکن اس کے شان نزول میں ایک حدیث بیان کروں گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو پہلے ہی ہمارے امت کے غمخوار نبی ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو امت محمدیہ کے جو لوگ ہیں ان کی عمروں کا مشاہدہ کروایا گیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی عمروں کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ میری امت کے جو لوگ ہیں ان کی عمریں بہت قلیل ہیں، تھوڑی ہیں۔ تو دیکھا کہ جو پہلی امتیں گزری ہیں ان لوگوں کی عمریں طویل تھی، لمبی تھی۔ جب میرے آقا نے یہ دیکھا تو آپ کے قلب انور میں خیال آیا، آپ کے چہرے انور پر رنج و علم ظاہر ہونے لگے، آپ پریشان ہو گئے۔ خیال آیا دل میں کہ اے باری تعالیٰ، جو تیری پہلے قومیں گزر چکی ہیں، تیرے پیغمبروں کی امتیں گزر گئی ہیں، ان کی عمریں تو لمبی تھی، زیادہ تھی، وہ تو اعمال میں میری امت سے سبقت لے جائیں گے، ان کے نیک اعمال تو بڑھ جائیں گے، میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کی عمریں تو بہت قلیل ہیں، تھوڑی ہیں، ان کے نیک اعمال جو یہ کریں گے یہ بھی تھوڑے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا کہ اے پیارے حبیب، یہ جو آپ کے قلب کے اندر پریشانی اور رنج و علم ہے نا، اسے اپنے دل سے نکال دیجئے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس رات کی گئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ یہ بات اپنے قلب سے نکال دیں، جو آپ کا امتی اس رات عبادت کرے گا، جاگے گا، قیام کرے گا، اسے میں 1000 مہینوں کے سے زیادہ جو ہے وہ اجر و ثواب عطا کروں گا عبادت کا۔
اللہ اکبر۔ اور پھر کافی لمبی احادیثیں ہیں، مختصراً کیونکہ وقت نہیں، اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ نے قرآن مجید و فرقان حمید کو نازل کیا۔ اب کچھ فضائل قرآن مجید و فرقان حمید کے، یہ وہ قرآن مجید و فرقان حمید ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے قلب انور پر نازل فرمایا۔ نہ دریاؤں میں، نہ سمندروں میں، نہ پہاڑوں میں، نہ اس عالم کے اندر کسی کے اندر یہ اتنی طاقت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ قرآن کو اپنے اوپر جو ہے وہ نازل کروا سکتا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ان پہاڑوں کو جھکا ہوا، اور اللہ کے ڈر سے یہ پہاڑ پاش پاش ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر ہم قرآن کو ان پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے۔ تو یہ بار ایمانت اٹھانے کی ہمت کس کے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی؟ کس کے قلب کے اندر یہ ہمت پیدا فرمائی؟ وہ اللہ کا آخر الزمان نبی، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے قلب پر میرے اللہ نے اپنا قرآن جو ہے وہ نازل فرمایا۔